ہے نا. 5 دن میں حج ہو جاتا ہے، لیکن حجی زندگی بھر کے لیے، 5 دنوں کے لیے نہیں بلکہ اب حاجی بن جائیں گے تو 5 دنوں کے لیے بنیں گے کیا؟ پھر نسبت زندگی بھر آپ کے ساتھ نسبت لگ جائے گی. حاجی کی زندگی بھر حاجی کی نسبت لگنے والی ہے. تو حج کی اصل حقیقت اپنی زندگی میں آنا یہ سب سے اہم ہے. ایک تو ظاہر اعمال ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات میں رکنا، وہاں قیام کرنا، وہاں کے اعمال کو انجام دینا. لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہے، اس کے پیچھے جو حقیقت ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. بے شک. جیسے روزہ آسان ہے، صبح سے لے کر شام تک جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. ظاہری روزہ ہے. لیکن حقیقی روزہ کیا؟ کہ جس کو اللہ نے اپنے خود کلام پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے روزہ تمہارے لیے اس لیے فرض کر دیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. روزے کا مقصد انسان کا متقی بننا ہے. ایسے حج کا مقصد بھی ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی ولایت کو حاصل کرنا ہے. ہاں، چونکہ ہم آج تک بہت دور تھے اللہ کے گھر سے، ظاہر اعتبار سے ہم اللہ کے گھر کے قریب ہو گئے ہیں، تو حقیقت میں بھی اللہ سے قریب ہونا ہے. پھر جہاں کہیں نہیں، چند دن تک ہم اللہ کے گھر کے قریب رہیں گے، لیکن یہاں آ کر ہم اپنی تربیت اس طرح کریں کہ یہاں سے اگر نکل بھی جائیں تب بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کریں، اللہ کے قریب. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. یاد رکھیے، اس کے لیے حقیقت کو اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا. بہت سارے لوگ حج کر کے جاتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کے اعتبار سے جو ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے انہوں نے واقعی اس کی کوشش کی کہ نہیں کہ حج کی جو حقیقت ہے وہ زندگی میں آ جائے. اس لیے حج کی جو فضیلت ہے کہ ایک انسان جب حج کرتا ہے، اور ایسا حج جس میں انسان بے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، انسان گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو پھر وہ گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. ہاں، اب اس کی نئی زندگی، اب اس کی زندگی کون سے نئی زندگی ہے. اس کا تصور ہونا چاہیے، اس کا خیال ہونا چاہیے. انسان کی نیت کے اندر جتنی پختگی ہوتی ہے نا، اتنے اس چیز کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں اتنی بڑی نعمت ہمیں ملتی ہے. اتنی بڑی نعمت معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت کہ حج کے کرنے کی وجہ سے ہماری اتنی لمبی زندگی جو گزر گئی ہے نا، 25 30 40 50 سال 60 سال 70 80 سال، بعض حجاج تو 80 90 سال کی عمر میں بھی حج کے لیے آتے ہیں، 100 سال کی عمر میں بھی حج کے لیے آتے ہیں. تو اب اتنے سال گزر گئے، ابھی 40 سال باقی ہے. لیکن اللہ بہت بڑا تحفہ دے دیتا ہے، بہت بڑا انعام دے دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ انسان اللہ تعالیٰ حج کی زندگی کو اس طرح بنا دیتا ہے کہ گویا کہ وہ آج اس دنیا میں آیا ہے، اس کے ذمے میں کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں.
یقین ہونا چاہیے. یاد رکھیے ہم جیسے بھی ہو, کیا اللہ کو ہماری زندگی معلوم نہیں؟ کیا اللہ کے سامنے ہماری زندگی نہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا تھا تو اس وقت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ جو بھی حج کرے گا اس کی زندگی, ان میں سے بعض لوگوں کی زندگی گناہ بھی گزر گئی ہوگی, بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب ہوا ہوگا. سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی معنی میں اگر صحیح معنوں میں اگر تم حج کرو گے تو تم گناہوں سے اس طرح نکل جاؤ گے کہ گویا کہ ابھی ابھی دنیا میں تم پیدا ہوئے ہو. لیکن ہوتا کیا ہے, اس کا ہم تصور نہیں کرتے, اس کا خیال نہیں کرتے. ہم جب نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں نا تو پھر اس کی حفاظت ہوتی ہے. جب نعمت کو نعمت ہی نہ سمجھے تو انسان اس کی نظر اس کی کوئی قدر قیمت میں نہیں. ایک موتی ہے, جوہر ہے, تو جوہری کو جب پتہ چلتا ہے اس کی قیمت تو اس کی وہ قیمت لگا دیتا ہے, اور اس کی قیمت بتا دیتا ہے نا. لیکن وہی کوئی جوہر, وہی موتی کسی عام شخص کے ہاتھ میں آ جائے, کسی معمولی شخص کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کے نزدیک اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی, اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی. تو الحمدللہ آپ یہاں پہنچے ہیں, بڑی سعادت مندی خوش نصیبی ہے. تو جماعت تو اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے جو کہ حج ہے اس کے مسئلے مسائل کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. انہیں نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ابھی اچانک ہمارے سامنے آ گئی کہ آج ہمارے حضرت بزرگ مولانا سیفی صاحب ہمارے اس مجلس میں موجود ہیں.